میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، معذور ہیں۔ اگر ہم لوگ مونگ پھلی کاشت کرتے ہیں، جب اترتی ہے تو ریٹ کم ہوتا ہے، تو 2-4 مہینے کے بعد ہم بیچتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ میری پھوپھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بچہ لڑتا رہتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے غلطی سے احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات پر بڑی سختی ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے اپنی قدرت و اپنی قوت سے بچائے۔ فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ کے دعا کر کے سویا کریں کہ میری نیند فلاں وقت کھلے۔ فرض نماز کی دوسری رکعت میں 4 رکعتیں اگر ہیں، دوسری رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی اور سورت بھی ہوگی۔ اگر سورت نہ پڑھے تو پھر سیدھا صاف کرے گا اور نماز نہیں ہوگی۔ میرے شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا نام ہے نا، یا مانعو یا مانعو یا مانعو، ہر کھانے پہ 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں۔ ہم جس ہوٹل میں رہتے ہیں اس کے سامنے مسجد ہے، بہرحال اگر آپ حرم نہ پہنچے اس مسجد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ تو ملے گا، وہ بھی حدود حرم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ذمے لگا لے کہ میں نے اگر یہ غلطی کی تو 2 رکعت پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پڑھتا رہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ کہتا جی کہ میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلہ کی تقریریں سنتا ہوں اور جو حدیث یا وظیفہ بیان کرتے ہیں ان کو میں لکھ رہا ہوں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب مسودہ مکمل ہو جائے تو کسی عالم کو دکھا دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ کوئی آدمی بدعات میں ہو تو اس کو کسی اہل سنت والجماعت عالم کے درس میں بٹھایا کریں تاکہ ان کی صحبت میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ سگریٹ پینا جو ہے میرا بھائی حرام ہے، مکروہ ہو جب پہلی دفعہ پیے، جب بار بار پیے گا تو حرام ہے۔ حافظ قرآن منظر بھول جائیں، کوشش کرے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا گھر راول پنڈی میں ہے، کاروبار لاہور میں، بھائی 4 دن گھر میں اور 3 دن لاہور میں، اور وہ نماز قصر پڑے گا چونکہ وہ تو کاروبار کی جگہ ہے، گھر تو نہیں ہے نا۔ نماز قصور پر کھڑے ہو کے 2 رکعت کی نیت کر لیں گے اور رکوع بار بار کرتے رہیں گے جب تک کہ کھل نہ جائے سورج۔ میں نے مردانہ طاقت کے لیے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، اب بھی ڈاکٹروں سے کرائے، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ احمد سعید صاحب تھے، وہ حضرت توسی کو گالیاں دیتے تھے، وہ تو فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ تمہیں کیوں عادت پڑ گئی ہے کہ مردہ لوگوں کو اچھالتے ہو؟ حضرت توسی بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ میری بیوی بھی، بیٹا بھی چمبل کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے دن آپ یہاں ہیں ہر نماز کے بعد اسی نیت سے زمزم پی کے دعا کریں اور اس جگہ پر پانی بھی ڈالیں۔ میرے اوپر قرضہ ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ بہرحال انسان کو جوانی جوش کرے، شادی نہ ہو تو اس اللہ سے مانگے، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ اگر پرندہ درخت پہ سو رہا ہے تو ہم شکار کی جب اجازت ہے، سو رہا ہو یا جاگتا ہو۔ کو ایجوکیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مجبور ہیں تو الگ بات ہے، کوشش کریں کہ کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہ پڑھیں۔ بہرحال آپ کے بچے جو ہیں، دونوں بچے شادی کے قابل ہیں، تو آپ جو سورۃ الرحمن پڑھیں گی نا 3 دفعہ، دونوں کے لیے دعا مانگیں۔ میرے دونوں بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو ہر کام میں جب وہ کہیں تو یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام کا وظیفہ پڑھتے رہیں علاج کے وقت۔ میری بیٹی دوسری لڑکیوں سے زیادہ موٹی ہے تو اس کو ایکسرسائز کروائیں، جم لے جائیں، مولوی مکی کیا کرے گا؟
بندہ اللہ سے سجدے میں قریب، ہاں سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ طواف سے بھی۔ ہمارے ساتھ انڈیا میں کچھ ہندو ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ مجھے الٹا سونے کی عادت ہے، الٹا سونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ نوم الفاسقین ہے، اس لیے کوشش کریں، یعنی جب سونے لگیں اس وقت تو آپ دائیں پہ سو جائیں نا، بعد میں اگر ہو گیا تو ہو گیا۔ میں نے بینک سے اپنے نابالغ بیٹے کی انشورنس کروائی ہے، بہرحال انشورنس کو جائز نہیں کہتے کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اور میری عمر 65 عمرہ کر کے اپنے ساتھی کا ٹینڈ کیا، اپنے بال نہیں اتارے، احرام کھول دیا، پتہ نہیں تھا احرام ٹینڈ کرا کے کھولنا ہے۔ 2 دن کے بعد دوبارہ مسجد عائشہ سے ملا، کیوں دوبارہ تو دوبارہ رہے گا، اور جو پہلا جو آپ نے سر نہیں مٹایا اس کی تو دم پڑ گئی۔ میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ کیا، حلق نہیں کرایا تھا، سو گیا، 5-6 گھنٹے احرام کے ساتھ سویا رہا، تو احرام کے ساتھ سوئے رہے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں حلق کرایا، ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر پاؤں میں بدن کے کسی حصے پر چوٹ لگے اور خون نکل آئے کوئی بات نہیں، اس کا آپ کا عمرے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض دیہاتی علاقوں میں یا اللہ 3 بار لکھ کر گائے بھینس وغیرہ کو گھاس میں ڈال کے تو اللہ کا نام لکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ نماز جنازہ میں زور سے نہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نہ زور سے دعا پڑھی جاتی ہے، یہ آج کل کوئی نیا مسئلہ نکلا ہے 14ویں صدی میں، اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا تھا؟ جو پڑھ رہے ہیں نا ان کے باپ دادا پر بھی کسی نے نہ فاتحہ پڑھی تھی نہ جنازہ زور سے پڑھا تھا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کوئی مر جائے تو تیسرے دن کل کرتے ہیں، پھر یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ رکن یمانی پر اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی، موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ کسی غیر قوم کا ایک بچہ لیا، جوان ہو جائے پردہ کرنا ہوگا، وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہے۔ طواف کے 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کر کے پھر باقی چکر جو ہیں وہ پورے کریں۔ کہتے ہیں کہ جو عورت نکاح کے بغیر فوت ہو گئی، آخرت میں اس کو مرد ملے گا، اگر وہ تمنا کرے گی تو ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آپ جو چاہیں گے ملے گا۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، لیکن ساس سسر باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے، اور ان کو بھی تم اپنے ماں باپ سمجھ کے ٹریٹ کرو گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمرہ کریں یا کوئی جب بھی نیت کریں گے تو لبیک پڑھیں گے، لبیک بعمرۃ، اور کم از کم 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک آخر تک۔ زمین جائیداد میں اگر بہنیں خوشی سے حصہ نہ لیں، ان کی مرضی ہے، اگر وہ خوشی سے حصہ نہیں لیتی تو۔ جو لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں، توبہ بھی کریں اور قضا بھی پڑھتے رہیں۔ بہرحال آپ کے بھائی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے سود پر، تو اللہ اس کو سود کی لعنت سے بچائے، توفیق دے کہ وہ اپنی جان چھڑائے۔ کہتے ہیں کہ ہم جماعت تبلیغ میں گئے تھے ایک مسجد میں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے جب تک آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں۔ تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ جی شریک ہو جائیں، فتنے سے بچنے کے لیے کہہ دیا، اور جائز تو نہیں سمجھتے نا۔ خواتین رات کو تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت مسجد میں محرم کے بغیر آ سکتی ہیں، ہاں آ سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مختلف مساجد میں جو پانی رکھا وہ صدقہ نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ عرفات مینا مزدلفہ بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ بھی نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے یوم عرفہ کی۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ نہ لیں۔ اگر پرندوں کی بیٹی یا گندگی لگ جائے اسی جگہ کو صاف کر دیں۔ مسجد میں کھانا سونا کسی صورت میں جائز ہے، جب گھر نہ ہو تو جائز ہے۔
کراچی سے ہم سفر کے لیے نکلے اور کراچی کی حدود سے باہر آ گئے تو اب نماز قصر پڑھیں گے.